بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك ربنا توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويصيب عليها. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيم الله لا أقبل بعد يومي هذا من أحد هدية إلا أن يكون مهاجريا قريشيا أو أنصاريا أو دوسيا أو ثقفيا. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم العائد في الهبة كالعائد في قيئه. قال حمام وقال قتادہ ولا نعلم القیء الا حراما. تحفہ کسی انسان کو دینا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ دوسرے انسان کو دوسروں کو تحفے دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے، انسانوں کے درمیان دلوں میں الفت اور عقیدت بڑھتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقبل الہدیہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی آدمی اگر کوئی تحفہ یا ہدیہ دیتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس تحفے کو قبول کر لیا کرتے تھے۔ وَيُصِيبُ عَلَيْهَا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان تحفے تحائف کے اوپر واپس لوٹایا بھی کرتے تھے، یعنی تحفے کے بدلے میں تحفہ بھی دیا بھی کرتے تھے۔ تحفے تحائف دو طرح سے ہوتے ہیں۔ ایک صورت یہ کہ کوئی انسان بغیر کسی موقع یا کسی ایسی مناسبت سے کوئی تحفہ وغیرہ دے دیتا ہے، جیسے عام حالات میں کسی کو کوئی تحفہ دے دیا۔ ہمارے ہاں ایک اور طرز چلی ہوئی ہے تحفے تحائف کی، وہ ہے شادی بیاہ کے موقع کے اوپر کسی انسان کو کوئی تحفہ دے دینا۔ شادی بیاہ کے موقع کے اوپر دلہن کو یا دلہا کو کوئی چیز اگر تحفے میں دے دی جائے تو یہ تحفہ دینا بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اور صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر باقاعدہ سے باب باندھا ہے الہدایہ للعروس، کہ دلہن کو یا دلہا کو تحفے تحائف وغیرہ دے دینا۔ اس حد تک تو اسلام نے جائز قرار دیا ہوا ہے، اس میں کوئی برائی یا کوئی عیب نہیں ہے۔ لیکن شادی بیاہ کے موقع کے اوپر تحفے تحائف کی ایک صورت اور ہمارے معاشرے میں جڑ پکڑ گئی ہے، جس کے بارے میں اس کو ختم کرنے کا سوچ بھی کوئی نہیں رہا، اور ایک ناجائز کام ہو رہا ہے جس کو ہم سوچتے بھی نہیں کہ یہ ناجائز ہے، اور وہ ہے شادی کے موقع کے اوپر عام ایک نقدی لین دین ہوتا ہے، اور یہ نقد لین دین اس کو ہم کہہ تو تحفہ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ تحفہ نہیں، باقاعدہ سے ایک معاشرے کا ایک رواج بنا ہوا ہے۔ تحفہ تو ہوتا ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی مطالبہ نہ ہو تو وہ تحفہ ہوتا ہے، اور امید بھی نہ ہو، مطالبہ بھی نہ ہو، اور نہ دینے کے اوپر کسی اعتبار سے کوئی دل میں اس طرح کی بات بھی پیدا نہ ہو کہ اس آدمی نے تحفہ دیا یا نہیں دیا، اس کو تحفہ کہتے ہیں۔ اب جیسے کسی کے ہم شادی پہ آپ جاتے ہیں، کسی کو آپ کو کپڑوں کا جوڑا نہ دیں تو خوشی محسوس ہوتی ہے، نہ دیں تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی جوتوں کا جوڑا نہ دے، کوئی اور چیز برتن یا عام چیزیں اس طرح کی جو دی جاتی ہیں، اگر آپ دے دیں تو قبول کر لیا جاتا ہے، نہ دیں تو اس کے اوپر کوئی ناراضگی کا اظہار یا خفگی کا یا ایسی کو محسوس نہیں کیا جاتا۔ لیکن یہ جو نقد لین دین شادی کے موقع کے اوپر ہوتا ہے، اس کو تو باقاعدہ سے ایک ریکارڈ اور تحریر میں ڈال دیا جاتا ہے، باقاعدہ سے لوگ اس کے اوپر تحریر کر رہے ہوتے ہیں اور ریکارڈ اپنے پاس رکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے یہ چیز آئی ہے۔ یہ والا لین دین اسلام میں جائز نہیں ہے، یہ والا لین دین لینا اور دینا دونوں صورتوں میں جائز نہیں ہے۔ ایک تو اس لیے کہ یہ تحفہ نہیں ہے، یا عام طور پہ اس کھانے کا معاوضہ ہی سمجھتا ہوں میں اس کو، کہ جو ولیمے کا کھانا بنایا تھا اس کا ایک معاوضہ بن رہا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ یہ سود کے ساتھ واپس لوٹانے والی چیز ہوتی ہے۔ آپ کی طرف اگر کسی نے آپ نے اپنے بیٹے کی شادی کی تو آپ کے ہاں ایک آدمی 1000 روپیہ دے گیا، تو اس کے ہاں جب شادی ہوگی تو آپ پچھلا ریکارڈ دیکھیں گے، اس کا ہزار آئے، چلو جی اس کے ساتھ 500 ڈال کے 1500 واپس کر دیتے ہیں، یہ 500 اوپر جو آپ دے رہے ہیں یہ سود واپس کر رہے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ کہ یہ قرض ہوتا ہے، یہ قسم کا قرض ہوتا ہے۔ شادیوں پہ عام طور پہ ہمارے معاشرے میں بلایا انہیں کو جاتا ہے کہ جن کے ہاں ہم جا کے پہلے ان کی شادیوں میں شامل ہو کے اس طرح کا لین دین کر چکے ہیں، تو ان کو بلانا ہے۔ کیوں بلانا ہے جی؟ ہم ان کے ساتھ ان کی شادی میں یہ معاملات کر چکے ہیں، تو اب ظاہری بات ہے ہم نے ان کو بلانا ہے، اب میری باری ہے تو میں نے اپنے بیٹے یا اپنی بیٹی کی شادی پہ ان کو بلانا تو ہے۔
تو یہ انہی چیزوں کی وصولیوں کے لیے سارا کچھ ہوتا ہے. تو اس بنیاد کے اوپر شادیوں پہ یہ والا لین دین جائز نہیں ہے جو نقد صورت ہوتا ہے. اس کو تحفے کا نام دے دیا جاتا ہے، لیکن یہ تحفہ اور ہدیہ نہیں ہے، ایک قرض ہے اور سود کے اوپر قرض ہے. اس کے علاوہ اگر عام حالات میں کوئی یا شادی نکاح کے موقع کے اوپر بھی کوئی اگر دوسری صورت میں کوئی تحفہ دے دیتا ہے تو وہ تحفہ دے دینا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. عام حالات میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تحفے اور ہدیے قبول کیا کرتے تھے، اور تحفے اور ہدیے کے بدلے میں کوئی دوسری چیز بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے دیا کرتے تھے. اگر کوئی آدمی کسی دوسرے انسان کو کوئی تحفہ دے دیتا ہے کسی بھی اعتبار سے جو ہدیہ اور تحفہ بن رہا ہے، اس تحفے کو واپس لینا اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ اگر کوئی آدمی اس تحفے یا اس ہدیے کو واپس مانگ لیتا ہے یا واپس لے لیتا ہے تو یہ دینے والا انسان اس کا مالک بنے گا یا نہیں بنے گا؟ یعنی واپس لینا اس کے لیے جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ یہ ایک حدیث کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک مثال بیان کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ العائد فی ہبۃ کالعائد فی کیہ، کہ جو آدمی کسی کو تحفہ دیتا ہے اور پھر وہ تحفہ واپس لے لیتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی کہہ کر کے دوبارہ اسی کہہ کو کھا لیتا ہے. ایک حدیث میں اس کو کتے سے مثال دی گئی ہے کہ جیسے کتا کھاتا ہے، اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، دوبارہ کہہ کر دیتا ہے، اور کہہ کرنے کے بعد پھر وہی اپنی کہہ دوبارہ چاٹنا شروع کر دیتا ہے. اب اس حدیث کو سامنے رکھے بعض تابعین یہ فرماتے ہیں کہ کسی انسان کے لیے اس کی اپنی اگر کہہ ہے تو چاہے وہ کتنی کسی ایک کیفیت میں بھی کیوں نہ ہو، اس کو واپس اپنے منہ میں لینا، اندر کھا لینا، یہ حرام ہے اور یہ ناپاک بھی ہے، ناپاک اور حرام ہے. تو جس طریقے سے یہ ناپاک اور حرام چیز کو واپس کھانا یا واپس لینا جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی جو کسی کو تحفہ دے کے واپس لیتا ہے تو اس کی مثال کیسے اسی لیے دی گئی کہ جس طریقے سے کا کھانا پینا یہ ناجائز اور حرام ہے، اسی طریقے سے اس سے تحفے کا واپس لینا بھی ناجائز اور حرام ہے. جمہور علماء یہ فرماتے ہیں، جمہور فقہا محدثین یہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ آدمی واپس لے لیتا ہے تو لینے کی صورت میں یہ آدمی مالک تو واپس بن جائے گا، لیکن انتہا درجے کی ایک گھٹیا اور کبھی اور بری حرکت اس کی ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کتے کے ساتھ مثال دی ہے کہ جیسے کہہ کر کے کھانے والا کتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ العائد فی ہبتہ، اپنے دیے ہوئے تحفے کو انسان جو واپس لے لیتا ہے، کالعائد فی کیہ، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی انسان کہہ کر کے اس کو دوبارہ سے کھانے پہ آ جائے. جی، ہبہ یا تحفہ کوئی انسان دو طرح سے ہوتا ہے. ایک صورت میں ہے کہ ایک طرف سے تحفہ ہوا، اس کے بدلے میں کسی نے تحفہ اس کو نہیں دیا. اگر ایک آدمی نے یہ چیز کسی کو دی اور اس کے بدلے میں اسی بندے نے اس کے بدلے میں اس بندے نے کوئی دوسری چیز تحفے میں دے دی ہے، تو یہ ایک، اب یہاں پہ کوئی آدمی اگر اس چیز کو واپس لینے کی تمنا یا خواہش رکھتا ہے تو یہ واپس لینا اس کے لیے جائز نہیں ہے. اب یہ جائز، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ تم اپنے والی چیز واپس لے لو اور میرے والی چیز واپس دے دو، یہ کرنا جائز نہیں ہے. جب دو طرفہ تحفوں کا لین دین ہو جائے تو یہ ایک تجارت کی صورت بن جاتی ہے. تو تجارت میں اب اس طرح سے چیز واپس نہیں ہوتی جب تک دونوں جانب سے رضامندی نہ ہو. اور اگر ایک طرف سے ہے تو لینے کی صورت میں مالک اگرچہ بن جائے گا، لیکن شریعت نے اس کو انتہائی بری حرکت کہا ہے. جی، کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجیے.